السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہمارا رزق ہر روز ہم تک کیسے پہنچتا ہے؟ ہم ہر رات کو کیسے سکون سے سو جاتے ہیں؟ جب دنیا خوف اور بھوک میں مبتلا ہو تو کون ہے جو ہمیں کھانا کھلائے اور بھوک میں اور خوف میں امن دے؟ تو سورہ قریش ہمیں یاد دلاتی ہے یہ سب کسی اتفاق سے نہیں بلکہ رب کعبہ کے کرم سے ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم سورہ الکہف کی نحوی ترکیب کریں گے، اس کے شان نزول پر بات کریں گے، اور اس کے پس منظر پر قبیلہ قریش کے پس منظر پر بھی تھوڑی سی ہم مختصراً بات کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے سورہ قریش کی تلاوت ہم سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مبارکہ قبیلہ قریش کے بارے میں نازل ہوئی جو مکہ کے سب سے بااثر قبیلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کعبہ کی خدمت کا شرف دیا اور ان کی تجارتی قافلے سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں شام تک محفوظ سفر کرتے تھے، لیکن وہ اللہ کی ان نعمتوں کے باوجود بتوں کی عبادت میں لگ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ تو اس سورہ مبارکہ کے نزول پر بات ہو گئی۔ اب ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے قبیلہ قریش کا تھوڑا سا تاریخی پس منظر دیکھتے ہیں۔ قریش کا قبیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ قصہ بن کلاب کے زمانے سے حجاز میں منتشر تھا۔ سب سے پہلے قصہ نے اس کو مکے میں جمع کیا اور بیت اللہ کی تولیت اس قبیلے کے ہاتھ میں آ گئی تھی، اور قصہ کے بیٹے تھے جن میں سے عبد المناف جو ہیں وہ ان کو عزت ملی تھی، ان کو شہرت ملی تھی، اور انہوں نے آگے اس کام کو کنٹینیو کیا تھا۔ تو عبد المناف کے آگے چار بیٹے تھے، ہاشم، عبد الشمس، مطلب اور نوفل۔ ان میں سے ہاشم اور عبد المطلب کے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کو سب سے پہلے یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ اس بین الاقوامی تجارت میں حصہ لیا جائے جو عرب کے راستے دمشق اور شام مصر کے درمیان ہوتی تھی، اور ساتھ ساتھ اہل عرب کی ضروریات کا سامان بھی خرید کر لایا جائے تاکہ راستے کے قبائل اس سے مال خریدے اور مکے کی منڈی میں اندرون ملک کی تجارت خریداری کے لیے آنے لگے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ایران کی ثانی حکومت اس بین الاقوامی تجارت پر اپنا تسلط قائم کر چکی تھی، جو شمالی علاقے اور خلیج فارس کے راستوں سے رومی سلطنت اور بلاد مشرق کے درمیان ہوتی تھی۔ اس لیے جنوبی عرب سے بحیرہ احمر کے ساحل کے ساتھ ساتھ جو تجارتی راستہ شام اور مصر کی طرف جاتا تھا، اس کا کاروبار بہت چمک اٹھا تھا دوسرے قافلوں کی نسبت۔ تو یہ راستہ تمام قبائل بیت اللہ کے خدام ہونے کی حیثیت سے ان کا احترام کرتے تھے۔ تو اس وقت جو تھا وہ قافلوں کو لوٹ لینا اور مطلب ایسے ہی بلا وجہ قافلوں کو لوٹ لینا اور ان پر ظلم و زیادتی کرنا کوئی معیوب بات نہیں سمجھی جاتی تھی، لیکن قریش کے قبیلے کو ایک عزت، ایک تکریم حاصل تھی، وہ اس وجہ سے کہ وہ جو ہے وہ باقی جو بھی تھے انہوں نے اپنے بت وہاں رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں، اور خانہ کعبہ کی جو مطلب ذمہ داری تھی وہ قریش کے قبیلہ کے پاس تھی، تو اس وجہ سے ان کی وہ عزت کرتے تھے، وہ تکریم کرتے تھے۔ تو وہ حضرت اسماعیل کی نسل سے تھے اور خانہ کعبہ کی خدمت ان کے سپرد تھی، اس وجہ سے وہ بدمنی، لوٹ مار وغیرہ سے بچ جاتا تھا قریش کا قبیلہ۔ تو یہاں پر یہ بات یاد کرائی جا رہی ہے کہ قریش کے قبیلے کو جو حفاظت
جو جو ان کو تحفظ مہیا میسر تھا وہ کس وجہ سے تھا، یہ بات یہاں پر ریمائنڈ کرائی جا رہی ہے۔ تو قریش نے اپنے قافلوں کے لیے دو بڑے تجارتی راستے اپنائے، سردیوں میں وہ یمن جاتے تھے اور گرمیوں میں شام جاتے تھے۔ یہ سفر صرف تجارت نہیں تھی بلکہ عرب کی معیشت کا مرکز بن گئے تھے۔ تو یہ اس حوالے سے بس تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کا تعلق سورہ فیل کے ساتھ بھی ہے۔ سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو ابابیل کے واقعے سے بچایا تھا۔ تو ابراہیم نے کعبہ پر حملہ کیا مگر اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا۔ سورہ قریش اس کے فوراً بعد نازل ہوئی تاکہ قریش سمجھیں کہ جب رب نے تمہیں ہاتھیوں کی فوج سے بچایا، امن دیا، رزق دیا، تمہیں اب اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر اس صورت میں ہمیں یہ چیزیں نظر آئیں گی انشاءاللہ، تو وہ ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت کو، اس کو گرامیٹکلی انالائز کر لیتے ہیں۔ اس میں ہمیں سب سے پہلے ایک لام جارہ حرف نظر آ رہا ہے، ایلافی مصدر ہے، مضاف بن رہا ہے کیونکہ یہ بغیر تنوین کے ہمیں نظر آ رہا ہے، اور یہ مصدر کس کا ہے؟ اس کے حروف مادہ ہیں حمزہ، لام اور فا، یہ باب افعال سے ہے، اور یہاں پر ایلافین تھا یعنی کہ دو حمزہ تھے، محموز کے قاعدے اپلائی ہوئے ہیں، تو یہ ایلافی بنا ہے۔ اور قریش جو ہے وہ آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، تو ایلافی قریش جو ہے یہ مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی ہو کر لام جارہ کے لیے مجرور، اور یہ جار مجرور اب جیسے ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جار مجرور 8 چیزوں کے متعلق ہو سکتا ہے، تو ان میں سے 8 میں سے ہمیں کچھ بھی یہاں پر نظر نہیں آ رہا، تو ہم یہاں پر ایک فعل محذوف مانیں گے جس کے یہ متعلق ہو جائے گا، تو وہ انشاءاللہ پھر آگے ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو یہ آپ کے پاس ایک مرکب اضافی آ گیا ہے، ٹھیک ہے، مرکب اضافی مل کر مرکب جاری کے ساتھ اب یہ آپ کے پاس ایک آ گیا، اور اس اتنے حصے کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو وہ یہ ہے کہ قریش کے مانوس کو دینے کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص مانوسیت اور اتحاد کا ذکر کرنا ہے، یہ نعمت ہے کہ وہ ایک قبیلہ بنے، متحد ہوئے، اور یہ معذوف یعنی کہ فعل جو بھی یہاں پر ہوگا وہ ہمیں نہیں معلوم، ٹھیک ہے۔ تو یہ نعمت کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ قریش مانوس ہوئے، یعنی کہ قریش کے قبیلے کے ساتھ دوسرے لوگوں کی رغبت ہوئی، وہ ان کی تکریم کرنے لگے، ان کی عزت کرنے لگے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حمزہ لام فا حروف مادہ باب افعال سے ہے، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اس کے حروف مادہ۔ اچھا، اب ہم اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ یہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں، فیل کا مفعول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فیل کا فاعل ہوتا ہے اور فیل کا مفعول ہوتا ہے، لیکن یہاں ہم دیکھیں گے کہ کسی اسم کا بھی مفعول ہو سکتا ہے، اور وہ اسما کون سے ہیں؟ وہ دو اسما ہیں، اسم الفاعل اور مصدر۔ اسم الفاعل کام کرنے والے کو اسم الفاعل کہتے ہیں، کام کرنے والا جو بھی کام کرے وہ اس کا مفعول بن جائے، اور مصدر کام کا نام ہوتا ہے، جو کام کیا جا رہا ہو وہ مفعول بن جائے۔ تو اسم الفاعل فعل معروف کا عمل ہوتا ہے، یعنی کہ کام کرنے والا اور کام کا نام ان دونوں کے بھی مفعول ہو سکتے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں ہمیں مصدر کا مفعول نظر آئے گا۔ تو جیسے ہم نے کہا کہ ایلافی ایک مصدر ہے جو کہ حمزہ لام فا حروف مادہ باب افعال سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایلافی دوبارہ استعمال ہوا ہے، مختلف مصحف میں یہ کھڑی زیر کے ساتھ بھی آپ کو نظر آئے گا، اور یہ اس اسلوب کے ساتھ بھی نظر آتا ہے۔ کھڑی زیر کے ساتھ آئے تو بھی یہی شکل ہے، صرف رسم الخط کا فرق ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہوا ہے کہ کھڑا زبر آ جائے جس کو الف صغیرہ بھی کہا جاتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر ایک زبر اور ایک الف موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کھڑا زیر جو ہے یہ ایک زیر اور یا کا مجموعہ ہوتا ہے، اور جبکہ الٹا پیش اور واؤ کا مجموعہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر وہ چاہے کھڑی زیر کی شکل میں لکھا جائے، یا یہ اس طرح سے جیسے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے اس فارم میں نظر آئے، دونوں ہی سیم ہیں اور دونوں مصدر ہیں، یہ سیم کلمہ استعمال ہوا ہے۔ اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب سورہ فاتحہ کی تھی تو اس میں الصراط اور صراط یعنی کہ ایک ہی ورڈ کو ریپیٹ کرنا، بدل سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کی جگہ پر دوسرا ورڈ استعمال کرنا، جیسے مثال کے طور پر کہ آپ کے لکھنے کے لیے آپ کوئی ٹول یوز کرتی ہیں، لائک پینسل یوز کرتی ہیں اور پین یوز کرتی ہیں، تو کبھی آپ
پینسل یوز کر لیں کبھی پین یوز کر لیں لیکن کام ایک ہی ہوتا ہے. تو سیم اسی طرح سے بدل کو بس تھوڑا سا بس اتنا ہی سمجھیں, اور اس سے پہلے ہم ڈیٹیل کے ساتھ بدل کو پڑھ چکے ہیں. تو یہاں پر یہ ایلافی جو ہے وہ بدل ہے, یہ پہلا ایلافیہ ہے آیت نمبر 1 میں جو ایلافیہ ہے یہ اسی کا بدل ہے. یہ بھی مصدر ہے, یہ مضاف بن رہا ہے, اگین اس پر تنوین ہمیں نظر نہیں آ رہی, اور آگے آنے والا اسم بھی مجرور ہے جو کہ مضاف الیہ ہے. تو ایلافہم یہ مضاف الیہ کی کنسٹرکشن ہے, اور رحلتا ہمارے پاس بغیر تنوین کے ایک اسم نظر آ رہا ہے, اور یہ یہاں پر منصوب نظر آ رہا ہے, اور ہمیں پتہ ہے منصوب اسم مفعول بنتا ہے. تو یہ مفعول بنے گا کس کا, کیونکہ پیچھے ہمیں کوئی بھی فعل نظر نہیں آ رہا, تو یہ اب یہ ایلافی یعنی کہ یہ مصدر کا مفعول بنے گا. اور لیکن یہ اکیلا نہیں بنے گا کیونکہ یہ بغیر تنوین کے, تو یہ مضاف بھی ہے ایٹ دی سیم ٹائم, اور یہ آگے جو ہے وہ مضاف علیہ آ رہا ہے جو کہ مرکب عطفی کی صورت میں ہے. تو الشتائی یہ معطوف علیہ, اور جو ہے وہ صیفی یہ معطوف, کیونکہ واو عاطفہ ہے, تو یہ مرکب عطفی ہو کر مضاف علیہ بن جائے گا رحلتا مضاف کے. تو رحلتا مضاف اپنے مضاف علیہ کے ساتھ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ مفعول بھی بن جائے گا ایلافی مصدر کا. ٹھیک ہے, تو ایلافی مصدر اپنے مفعول, اور جو ہے وہ اب اس کا فائل بھی ہوتا ہے, لیکن ہم چلیں اس پہ بات نہیں کرتے, اور فائل کی ترکیب بھی ہم اسی پیٹرن پر کرتے ہیں, اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جملہ نہیں ہوتا, یہ مرکب نہیں ہوتا, بلکہ یہ شبہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کی ترکیب اس میں سارے ہیں اسما, لیکن ترکیب ہم نے فعل کی طرح کی ہے, تو اس لیے نہ اس کا نام جملہ اسمیہ ہے, کیونکہ جملہ اسمیہ کی طرح ترکیب نہیں کی. کیوں نہیں کی جملہ اسمیہ کی طرح ترکیب؟ کیونکہ اس میں کوئی بھی اسم ہمیں مرفوع نظر نہیں آ رہا, جبکہ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر دونوں ہی مرفوع شکل میں ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم نے جملہ اسمیہ میں ترکیب نہیں کی. جملہ فعلیہ میں ترکیب کیوں نہیں کی؟ کیونکہ ہمیں اس میں کوئی بھی فعل نظر نہیں آ رہا. تو اب نہ یہ جملہ اسمیہ ہے نہ فعلیہ ہے, بلکہ یہ کون سا جملہ, یہ شبہ جملہ اسمیہ ہے. یہ جملہ نہیں ہوتا, یہ بلکہ جملے کا حصہ بنتا ہے. تو اب یہ جا کر کہاں اٹیچ ہو جائے گا؟ یہ جو یہ پورا جو ہے یہ جڑنے کے بعد, یعنی کہ شبہ جملہ اسمیہ ہونے کے بعد یہ اٹیچ ہو جائے گا کس کے ساتھ؟ پہلا جو ہم نے بنایا جملہ فعلیہ, یعنی کہ اس میں جو لی ایلافی تھا, تو ایلافی کا یہ بدل بن جائے گا. ٹھیک ہے, لی ایلافی میں جو ایلافی ہے یہ اس کا بدل بن جائے گا. ایلافی مبدل منہ اور اپنے بدل کے ساتھ مل کر یہ مضاف ہو جائے گا, اور قریشن مضاف علیہ ہو جائے گا, اور پھر یہ مضاف علیہ لام جارہ کے لیے مجرور ہو کر یہ متعلق ہو جائیں گے محذوف فعل کے. یوں 2 آیات پر مشتمل ہمارا ایک جملہ فعلیہ تیار ہو گیا الحمدللہ. اور اگر اس حصے کا ترجمہ ہم کریں کہ یعنی سردی اور گرمی کے سفروں سے, تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ چونکہ قریش مانوس ہوئے, مانوس ہونے سے مراد وہی تھا کہ ان کو تکریم ملی, ان کو عزت ملی, کہ ان کو لوٹ مار نہیں کی جاتی تھی, ان پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی جاتی تھی جب وہ تجارت کے لیے جاتے تھے, گرمی کے سفر میں بھی اور سردی کے سفر میں بھی. جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کوئی یمن اور شام کا سفر کرتے تھے, دونوں سفروں میں ان کو جو تحفظ حاصل تھا, اور وہ تحفظ کس وجہ سے حاصل تھا؟ وہ خانہ کعبہ کی وجہ سے حاصل تھا. اور وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ ایک تو وجہ یہ بتاتے ہیں مفسرین کہ وہاں پر ان کے بت پڑے ہوئے تھے, تو وہ اس وجہ سے, لیکن تکریم تو اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو دی تھی, عزت تو اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو دی تھی قریش کے قبیلے کو. ٹھیک ہے, اور وہ قریش کا قبیلہ جو ہے وہ مامور تھا خانہ کعبہ کی جو ہے وہ حفاظت میں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں جو کہ آیت نمبر 3 ہے, جہاں سے ایک نیا جملہ بن رہا ہے. فا جو ہے وہ حرف ہے, حرف تعقیب بھی کہا جا سکتا ہے, اور اس کو حرف زائدہ بھی کہا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ فا اور واؤ جو ہے وہ لام امر سے پہلے آتے ہیں, اور وہ لام امر کو ساکن کر دیتے ہیں. جب جمع کے سیغے یا مثنیٰ کے سیغے ہوتے ہیں تو لام امر اور لام کئی میں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ لام امر ہے یا لام کئی. تو اس کا فرق ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ اگر لام امر اور لام کئی سے پہلے اگر فا یا واؤ کو داخل کر دیا جائے, اگر تو لام ساکن ہو گیا تو وہ لام امر ہوگا, اور اگر جو ہے وہ لام اپنی اصلی حالت میں ہی نظر آیا تو وہ پھر وہ لام کئی ہوگا. تو یہاں پر یہ لام ساکن نظر آ رہا ہے, جس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ لام امر ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے؟ یہ لام امر ہے. ٹھیک ہے, یعبدو ہمارے پاس ہو گیا فعل مضارع
مضارع میں جمع مذکر، اور یہ نون حذف ہوا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، یا بدونا تھا لیکن نون حذف ہوا ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے، نون کیوں حذف ہوا ہے؟ یہ لام امر کی وجہ سے، لام امر کا ترجمہ چاہیے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور آگے ہمیں ایک اسم نظر آ رہا ہے جو کہ بغیر تنوین کے ہے، اوبویسلی یہ بھی مضاف بنے گا، ربا یہ مضاف بنے گا، اور آگے جو مضاف الیہ ہے وہ ھذا البیت ہی ہمیں نظر آ رہا ہے، اس میں اشارہ و مشار الیہ اس طرح سے بھی ترکیب کی جا سکتی ہے، اور دوسری ترکیب یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ البیت کو اب یہ ہم صفت بنا دیں گے ربا کی، ٹھیک ہے۔ تو مطلب بہرحال آپ جو آسان لگے وہ ترکیب آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ تھوڑی سمپل اور شارٹن وے میں تھی، تو اس لیے میں نے آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کی ہے کہ ھذا اس میں اشارہ، اور اس میں اشارہ کے بعد اگر الف لام والا جو ہے وہ اسم آپ کے پاس آ جائے تو آپ اس کو مشار الیہ بنا کر مرکب اشاری کرتے ہوئے آپ ربا کے لیے مضاف الیہ بنا دیں گی، ٹھیک ہے۔ تو ربا مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر یہ منصوب فارم ہمیں نظر آ رہی ہے، کیونکہ مضاف سے ہم اعراب پہچانتے ہیں، تو یہ یعبدو فعل کا مفعول بن جائے گا، تو یہ مفعول بھی ہو جائے گا، یعبدو فعل، ہم فاعل، اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ تو انہیں چاہیے کہ اس گھر یعنی کہ رب کعبہ کی عبادت کریں، یعنی کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے امن اور رزق دیا تھا، اب شکر کے طور پر بھی صرف اللہ کی عبادت کرو، صرف رب کعبہ کی عبادت کرو، نہ کہ بتوں کی اور دوسری طاقتوں کی۔ تو یہ بات ہمیں اس آیت سے یہاں سے پتہ چلتی ہے۔ آیت کے سورہ مبارکہ کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 4 ہے، جو مشتمل ہے الذی اسم موصول پر۔ اسم موصول میں ابہام ہوتا ہے، اور ابہام دور کرتا ہے صلۃ الموصول، جو کہ ایک جملے کی صورت میں ہوتا ہے عموماً، اور جملہ بھی جو ہے وہ جملہ فعلیہ اکثر و بیشتر پایا جاتا ہے۔ تو اللہ اس میں موصول ہے، واحد مذکر کا صیغہ ہے، اطعمہ ہمارے پاس فعل ماضی ہے، اور اٹیچ ضمیر آ گئی تو یہ مفعول بھی بنے گی۔ تو عین اور میم اس کے حروف مادہ ہیں، باب افعال سے ہے، باب افعال کی مین خصوصیت ہے متعدی کا مفہوم ہونا، یعنی کہ اس کے معنی میں کھلانا کے معنی ہے، کسی کو کھانا کھلانا۔ تو اطعمہ ہمارے پاس آ گیا فعل، اور ہوا فائل، اور ہم مفعول بھی، اور من جو ان جار مجرور ہو کر یہ متعلق فعل ہو جائے گا، یوں یہ جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف علیہ بن جائے گا، کیونکہ واو آگے ہمیں عاطفہ نظر آ رہا ہے۔ آمنہ بھی ہمارے پاس فعل ہے، فعل ماضی، اور یہ بھی باب افعال سے، حمزہ میم نون اس کے حروف مادہ ہے، غیر صحیح فعل ہے، اور اس میں بھی محموز کے قواعد اپلائی ہوئے ہیں، جو آمنہ ہم پڑھ رہے ہیں، کھڑا زبر پڑھ رہے ہیں، یہ محموز کے قواعد کے تحت بنا ہے۔ تو فعل آمنہ ہوا فاعل، ہم مفعول بھی، اور من خوف جار مجرور کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف ہو گیا، اور یہ مرکب عطفی پورا الذی اسم موصول کے لیے صلۃ الموصول بن گیا، اور الذی اسم موصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر یہ ربی کی صفت ربا کی صفت بن جائے گا، جو پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا۔ تو آپ ترجمے کو بھی اگر دیکھیں تو جو ہے وہ اس میں ترجمہ کیا آ رہا ہے کہ جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانا کھلایا اور خوف میں امن دیا، تو کس نے دیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بن جائے گی، ربا موصوف اپنی صفت یعنی کہ جو الذی والا پورشن آیا ہوا ہے اس کے ساتھ مل کر یہ جو ہے یہ مضاف ہو جائے گا، اور آگے آنے والا جو جملہ جو پیچھے ہم نے دیکھا حاضر بیتی وہ مضاف علیہ ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ آخر میں اس کو ہم دوبارہ اسکرین پر دیکھتے ہوئے دوبارہ انالائز کرتے ہیں۔ تو عین میم حروف مادہ اطعمہ باب افعال، جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کی مین خصوصیت ہوتی ہے متعدی معنی، ٹھیک ہے، یعنی کہ خود کھانا کھانا نہیں، خود دوسروں کو کھلانا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھانا کھلایا، یعنی کہ انہوں نے رزق دیا کن کو؟ قریش کو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت یاد کرا رہے ہیں، اور بھی بہت ساری نعمتیں تھیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن اسپیشل یہاں پر رزق جو تجارت کا رستہ کھلا، جو فراوانی ہوئی ان کے پاس، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد آمنہ ہمیں نظر آ رہا ہے حمزہ میم نون، جیسے میں نے کو بتایا کہ باب افعال سے محموز کے قواعد اپلائی ہوئے ہیں یہاں پر۔ تو اب اس کے معنی پر غور کر لیتے ہیں۔ کسی کو امن دینا اس وقت آئے گا جب یہ مفعول بنفس آئے گا، جیسے یہاں امن دینا کر رہے ہیں۔ کسی کی بات مان لینا جب یہی حروف مادہ اسی باب سے لام کے صلہ کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہوگا کسی کی بات مان لینا۔
اور اسی طرح سے کسی بات کی دل سے تصدیق کرنا یعنی ایمان لانا، جب یہ معنی آئیں گے تو یہ با کے صلاح کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا، جیسے آپ کو سورہ البقرہ کی شروع کی آیت میں بھی نظر آتا ہے الذین یؤمنون بالغیب. تو اب روٹ ورڈ وہی ہے، باب وہی ہے، لیکن تین معنی ہوں گے، اور تین معنی کی بھی آپ کو ترتیب بھی بتا دی گئی کہ اگر با کے صلاح کے ساتھ آئے تو ایمان لانا، اگر لام کے صلاح کے ساتھ آئے تو کسی کی بات ماننا، اور اگر یہ بنفس آئے یعنی بغیر کسی صلاح کے آئے تو یہ اس کا مطلب امن دینا ہوگا، جیسے کہ ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے. تو مطلب صلہ کیا ہوتا ہے؟ صلہ جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں ان، آن، ایٹ وغیرہ پریپوزیشن، ٹھیک ہے، اور اردو میں ہم کا کے اور میں اور مطلب اوپر نیچے اس طرح کے ورڈ استعمال کرتے ہیں، جبکہ عربک میں یہ حروف جارہ جو ہے وہ ایز اے پریپوزیشن بھی آتے ہیں. تو یہ وہی کام کرتے ہیں کہ اگر ان بولیں تو مطلب چینج ہو جاتا ہے، اون بولے تو مطلب چینج ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے یہ پریپوزیشن یعنی کہ حرف جارہ کے ساتھ جب کوئی اسم جو کوئی فعل خاص ہو جائے تو اس سے مطلب میں فرق پڑتا ہے. تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ تھوڑا سا پوائنٹ آپ کے لیے جو یہ نیا تھا. اچھا، اب عمل کے پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کی ترکیب ذرا دوبارہ سے ایک بار کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا لازم ہے. قریش کی طرف ہمیں بھی قریش کی طرح ہمیں بھی امن اور رزق کی نعمت پر عبادت بڑھانی چاہیے. اور عبادت کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے. اور رزق اور امن صرف اللہ کے قبضے میں ہے، اسباب صرف اللہ پیدا کرتے ہیں، رزق دینے والا بھی اور حفاظت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمہ ہی ہے. عبادت شکر کا سب سے اعلیٰ اظہار ہے. شکر صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے ہو، اس چیز کا ہمیں خیال کرنا ہے. تو قریش کو یہ ترکیب یہاں پر نعمتیں یاد کرانے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کے راستے کھولے اور ان کو تحفظ دیا، یہ نعمتیں یاد کرانے کے بعد ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ عبادت کریں رب کعبہ کی، یعنی کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. انڈائریکٹ کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے. تو عبادت کے اندر پھر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں وہ سب عبادات میں آ جاتے ہیں. سفر و تجارت میں امانت و تقوی ضروری ہے. یہاں پر بتوں کی عبادت کرنے سے روکا جا رہا ہے، اور جو بھی باطل قوتیں ہیں ان سب سے منع کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر ایک طرح سے توحید کا پیغام بھی ہمیں نظر آتا ہے. سفر و تجارت میں امانت و تقوی ضروری ہے. قریش کو عزت انہی اوصاف کی وجہ سے ملی تھی. تو قریش کا جو قبیلہ تھا وہ سفر اور تجارت میں ایمانت داری دکھاتے تھے. تو یہ عزت ملی تھی وہ اسی وجہ سے ان کو ملی تھی. امن و اتحاد نعمت الہی ہے، انتشار و فتنہ نعمتوں کے زوال کا سبب بنتا ہے. یعنی کہ انہوں نے مل کر جمع ہو کر یہ کام کیا تھا. جیسے میں نے شروع میں آپ کو اس کا پس منظر بتایا کہ جمع کرنے والے سارے سب پہلے وہ منتشر تھے پورا قبیلہ، لیکن بعد میں وہ متحد ہو گئے تھے. تو اتحاد کی وجہ سے بھی ان کو یہ تکریم ملی تھی. تو یہ نعمتیں ساری ان کو اس وجہ سے بھی ملی تھی. تو ہمیں بھی یہی اسلوب اپنانا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اور شکر صرف زبان سے نہیں بلکہ عملی طور پر شکر کا اظہار کرنا ہے، عبادات کے ذریعے سے اللہ کے احکامات مان کر شکر کا اظہار کرنا ہے. اور دوسرے نمبر پر اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے تو اس پر شکر کیا ہے کہ اللہ کی عبادت میں لگائیں، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگائیں. اور اگر ہمیں عقل اور سمجھ عطا فرمائی ہے تو اس کو بھی اسی طرح سے ہم یوٹیلائز کریں، اور اسی طرح سے بہت ساری اور چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو ایک بار سورہ کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا بنایا. اس پوری سورہ میں پہلی 2 آیات ایک جملہ فعلیہ بنی اور آخری 2 آیات ایک جملہ فعلیہ بنی. لیکن کیسے؟ ایک محذوف فعل کے یہ متعلق ہو گیا یہ سارا آیت نمبر 1 اور 2. ایلافی مضاف، قریش کی مضاف علیہ، اور مضاف جو تھا مبدل منہ بنا، اور آگے اس کا بدل ایلافیہم رحلۃ الشتاء والصیف شبہ جملہ اسمیہ کی صورت میں یہ پورا بدل مبدل منہ مل کر مضاف اور یہ مضاف علیہ مل کر لام جارہ کے لیے مجرور، یہ جار مجرور پورا جو ہے وہ متعلق ہو گیا کسی معذوف فعل کے، اور یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. اور اس کے بعد فا جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ہم نے حرف بولا، ٹھیک ہے. لام لام امر تھا جس کا ترجمہ ہم نے چاہیے کے ساتھ کیا، اور یہ فعل آ گیا. یا بدو ہوم فائل، اور جو مفعول ہے وہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ رب ھذا البیت الذی اطعمہ من جوع وآمنہ من خوف، یہ پورا اس کا مفعول تھا، ٹھیک ہے. اور یہ مفعول کیسے بنا تھا وہ بھی ہم نے دیکھا کہ ربا مضاف ہم نے اس کو صفت بنایا، اور الذی اطعمہ من جوع وآمنہ من خوف اس کو موصوف بنایا. موصوف صفت مل کر یہ مضاف بنے، اور ھذا البیت کو ہم نے مضاف الیہ بنایا. تو یہ پورا جو تھا وہ مفعول بھی ہی بنا،
اور فیل فاعل و مفعول بھی کے ساتھ مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو گیا، اور کیوں سورہ قریش 2 جملوں پر مشتمل ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے الفاظ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو عمل کے پوائنٹ آج ہم نے اس میں سے دیکھے ہیں وہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اگر ہم پر ہیں تو اللہ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے، اللہ کا شکر اس کی عبادات کے ذریعے سے ہمیں کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں اللہ کے احکامات مانیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے کی بھرپور کوشش کریں۔ تو سورہ قریش پڑھنے کے بعد ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ اگر ہم پر ہیں تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی عبادات کر کے اللہ کے احکامات مان کر جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایز اے مسلم ہم پر لاگو ہوتے ہیں ان کو مانیں، تو دل مطمئن ہو اور زندگی آسان لگنے لگے۔ تب سب سے زیادہ سجدہ ضروری ہے۔ تو مطلب جتنا ہمیں اپنے آپ پر یہ ہو کہ اگر ہمیں علم اللہ تعالیٰ عطا کر رہے ہیں، ہمیں رزق اللہ تعالیٰ عطا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیک اور صالح اولاد دی ہے، یا گھروں میں سکون دیا ہے، یا صحت دی ہے، جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اگر دل میں اطمینان ہے، زندگی آسان لگ رہی ہے، تو سجدہ سب سے زیادہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ سجدہ شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی عبادات میں اپنے آپ کو لگا دیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پھیر دے، اللہ تعالیٰ اپنے دین کی طرف ہمارے دلوں کو پھیر دے، اور جو بات ہمارے علم میں آ جاتی ہے وہ ہمارے عمل میں بھی آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہی چاہیں تو ہمارے عمل دین اسلام کے مطابق ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ دوسری سورہ کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم آگے سورہ فیل کو گرامیٹکلی انالائز کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔